محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیراور یا شبیر یا شبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لخمسۃ لطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ سامعین معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ معزز سامعین، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے کرم سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے آفیشیل پیج محمد فہیم قادری سے۔ یہ پروگرام کچھ دنوں سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں ایک پروگرام، ایک ٹرانسمیشن آپ کو پیش کی جا رہی ہے، جس کا ایک موضوع رکھا گیا ہے، اور موضوع صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ شان امیر معاویہ بیان کرنا آج ہمارا نیت ہے اور آج ہمارا مقصد ہے، اور اسی نیت اور مقصد کے تحت آج یہاں حاضر ہیں۔ روزانہ کی طرح آج بھی پروگرام کا دورانیہ 1 گھنٹہ ہوگا۔ 10:30 بجے آنا تھا، 5-7 منٹ یا 10 منٹ کچھ معاملات کی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ 1 گھنٹہ پورا پروگرام کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے۔ ہمارے درمیان عالم اسلام کے معروف مبلغ قبلہ حضرت ہردل عزیز حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز قادری امجدی دامت برکاتہم العالیہ حضرت تشریف فرما ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کرم سے۔ تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار، اس کے بعد پھر انشاءاللہ علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا۔ کلام بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے پڑھے جائیں، لیکن آج کلاموں کا سلسلہ تھوڑا سا کم، اور انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ گفتگو ہو تاکہ کھل کے بات سامنے آئے اور ہم اپنے عقائد پہ پکے ہوں، اور ہمارے عقیدے جو ہیں واقعی چمکیلے ہیں، بڑے چمکدار عقیدوں کے مالک ہیں ہم لوگ، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آئیے حمد باری تعالیٰ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ شامل ہو جائیں کہ اللہ رب العزت ہم پر رحمت کی نظر کرے گا، ہم پر کرم فرمائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا، اللہ 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 اللہ
بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، 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 پربت کی قطاروں کی ندا اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، 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 دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، ورد زباں و ذکر تیرا اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ جل جلالہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اپنے ذکر کی برکتیں، اپنے ذکر کا نور ہمیں نصیب فرمائے۔ جو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو شیئر بھی کر دیجئے، پیج بھی لائک کر دیجئے، اور اس ویڈیو پر آپ کمنٹ بھی کریں، اور علامہ صاحب سے کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو بالکل آپ کمنٹ کر کے اپنے سوالات بھی شامل کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب بالکل موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جواب عنایت کر دیا جائے گا۔ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور انہی کی شان آج ہم بیان کرنے کے لیے حاضر ہیں، موجود ہیں۔ حضرت علامہ قبلہ عبدالعزیز قادری امجدی دامت برکاتہم العالیہ سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ رہے گا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی رسول، ان کی شان ہے، ان کی ایک مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، اس پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں، ایک بار پھر آپ اس سلسلے میں ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور آپ کے آنے سے ماشاءاللہ بہت رونق ہو جاتی ہے، اور آپ کے آنے سے ہمارے ناظرین بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مجھے پچھلے پروگرام میں جب آئے تو مجھے میسیجز بھی ملے کہ آپ دوبارہ بھی بلائیں، اور اس طرح کے مشورے مشاورتیں بھی ملتی ہیں، لازمی سی بات ہے جب کام کرتے ہیں تو آپ آئے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت آپ کچھ افتتاح آغاز میں آپ کچھ جملے کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی ارشاد القرآن المجید والفرقان الحمید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بار اور آپ نے موقع دیا، اور ایک عظیم عنوان سے آپ نے آج کا یہ محفل کا اہتمام کیا۔ وہ عظیم عنوان ہے، کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہر عاشق رسول، ہر سنی مسلمان کے دل میں ان کی بڑی بے انتہا محبت ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی بھی ہیں،
اور امت کے مامو جان بھی ہیں۔ تو الحمدللہ ایسے عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنا یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ اگر آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی شانوں کو بیان کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے خاص منتخب کر دیا کہ ایسے عظیم بندے کا ہم ذکر کریں، ایسی عظیم شخصیت کا ہم تذکرہ کریں، یا ایسی عظیم شخصیت کے ہم تذکرے کو سماعت کریں۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک خاص منصب اور مقام عطا کیا ہے، ورنہ اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں افراد ہیں، لیکن امیر معاویہ سے محبت وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق بخشتا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ کوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے معاذ اللہ محبت نہیں کرتا، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ہمیں ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس برے کام اور برے فعل سے پاک رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھا الحمدللہ، کہ جو لوگ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ سبحان اللہ، کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے اتنا پیار اور محبت کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انشاءاللہ ہم آگے سماعت کریں گے کس طرح ان کی محبت اور پیار تھا۔ تو یقیناً آج جو حقیقی معنوں میں امام حسن مجتبیٰ سے پیار اور محبت کرتا ہے، تو اس کے دل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور پیار ضرور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ آج کا سلسلہ ہے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین عظیم صحابی رسول کی برکت سے ہم تمام کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ میں کچھ سوال آپ سے، ظاہر ہے اس پروگرام کو آگے بڑھانا ہے، اور کچھ سوالات آپ سے میں عرض کروں گا، تو انشاءاللہ آپ اس کے جوابات انشاءاللہ ضرور ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ علامہ صاحب، صحابی کسے کہتے ہیں اور صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ آپ ذرا اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی مختصراً اور جامع تعریف یوں کر دی جائے کہ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہے کہ جنہوں نے حالت ایمان، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری جسمانی حالت میں تشریف فرما ہے، ظاہری طور پر، اور اس حالت میں بندہ ایمان لے کر آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا، اگرچہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو، لیکن صحبت ضرور اختیار کی ہو، صحبت اختیار کی ہو، تو وہ صحابی رسول ہوگا۔ میں یوں کہوں کہ جس نے ایمان اللہ پر لایا ہو، اللہ کے رسول پر لایا ہو، سرکار کے ظاہری زمانے میں سرکار کی سر کی آنکھوں سے زیارت کی ہو، یا پھر سرکار کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا ہو، علم دین حاصل کیا ہو، تربیت حاصل کی ہو، تو اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم یوں کہیں کہ صرف دیکھنے والے صحابی ہیں، تو ایسے بے شمار صحابہ گزرے ہیں جو آنکھوں سے نبی نہ تھے، جنہوں نے سرکار کی زیارت نہیں کی، لیکن سرکار کی صحبت پر بیٹھے ہیں، اس وجہ سے وہ صحابی رسول ہیں۔ تو جس نے سرکار کی صحبت بھی اختیار کی اسی ایمان کی حالت میں، اور یہاں یہ شرط ہے کہ اسی ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ضرور ہوا ہو، اسی ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، اور بعد میں رہنے والے اسی ایمان پر قائم رہے اور مرتے دم تک اسی ایمان پر قائم تھے، تو وہ صحابی رسول ہیں۔ سبحان اللہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، کیسے عظیم صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ، اور ان کا خاتمہ بھی بینی ایمان پر ہوا ہے، اور عظیم صحابی رسول ہیں۔ بے شک۔ اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کی عظمت، یقیناً وقت بہت مختصر ہے، میں اختصار کے ساتھ چند باتیں ذکر کرتا ہوں جس میں عظمت صحابہ بیان ہو جائے۔ میں نے خطبے میں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ وہ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اس چھوٹے سے حصے میں انسان سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ وہ ہیں۔ ہر بندہ اگر کہے کہ مولا ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، ہر بندہ نہیں جانتا، چاہے وہ نمازیں پوری رات پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، زندگی روزوں میں گزارتا رہے، تب بھی وہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ رب ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی۔ لیکن صحابہ وہ ہیں جن کا قرآن شاہد ہے کہ اللہ تم سب سے راضی ہے، اور سارے صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت ہے کہ جن کا پاکی اور عظمت کو قرآن بیان کرتا ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب؟ شجرہ بہت خوبصورت ہے، تو میں اس شجر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرنے سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ بیان کرتا ہوں، وہاں تک جہاں تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسل جڑ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات تو ہے، یہ کیا بات ہے۔ اہل محبت کے لیے ذوق ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ یوں ہے کہ محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا،
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب اور بھی طویل و اوپر تک جاتا ہے، لیکن یہاں تک میں نے اس لیے بیان کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عبد مناف میں آ کر سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب بیان کریں تو ہوگا امیر معاویہ یعنی معاویہ، ان کے والد ابو سفیان، پھر ہوگا پھر صخر، پھر ہوگا حرب، پھر ہوگا امیہ، پھر ہوگا عبد شمس، پھر ہوگا عبد مناف، پھر ہوگا قصا، یعنی یہاں پر آ کے سلسلہ جڑ جاتا ہے یہ والد کی طرف سے۔ اب والدہ کی طرف سے آئیں تو یوں ہوگا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ ہندہ ہیں، پھر آگے چلیں ربیہ، پھر ہندہ کے بعد عتبہ، پھر ربیہ، پھر عبد شمس، پھر عبد مناف، یہاں کے پھر جڑ جاتا ہے۔ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ والد کی طرف سے بھی دیکھا جائے تو نسب سرکار تک جاتا ہے، اور اگر والدہ کی طرف سے بھی دیکھا جائے تو نسب سرکار تک پہنچتا ہے۔ یہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ ہمارے لوگ ان کی سیرت کو یا پڑھتے نہیں ہیں یا پھر سنتے نہیں ہیں، تبھی ناواقف ہوتے ہیں، ورنہ ان کی عظمتوں کو اگر سننا شروع کر دیا جائے یا پھر پڑھنا شروع کر دیا جائے تو ان کی ہر بات میں اتنی مٹھاس ہے کہ بات پڑھتا رہے گا، دل میں امیر معاویہ کے عشق و محبت پیدا ہوتا رہے گا۔ کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوبصورت آپ آج موضوع ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ اسی پر بات ہم سے سن بھی رہے ہیں۔ علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ آئیے ایک کلام کے چند اشعار میں شامل کرتا ہوں تاکہ میری بھی حاضری لگتی رہے۔ میں اب بہت اختصار کے ساتھ بہت مختصر حاضری لگاؤں گا تاکہ علامہ صاحب کی گفتگو زیادہ سے زیادہ شامل ہو جائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت دنوں بعد ایک کلام آج پڑھنے کا دل کر رہا ہے۔ خالد محمود نقشبندی صاحب کا ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ حال اگر کچھ اپنا سنایا، ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جان، اور باطن میں معراج دل و جان، ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، نام
پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ اور مقطع خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی خوشیاں نصیب فرمائے، خوشحالی ہم سب کا مقدر فرمائے۔ کچھ ناظرین، کچھ ویورز ہمارے ساتھ علامہ صاحب شامل ہیں جن میں میں نام لینا ضروری سمجھوں گا۔ حضرت علامہ قبلہ فیاض قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور انہوں نے کمنٹ یہ لکھا ہے کہ بہت خوبصورت اور اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ پاک صحابہ و اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ ویورز شامل ہیں، فرمائشیں بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر بھی ماشاءاللہ اپنی ہونے کا اظہار کر رہے ہیں۔ سید شانی بھائی ہیں، پھر حسین انور صاحب ہیں، اور دیگر ہمارے آفتاب بھائی، معروف ثنا خاں، ہمارے بہت دل عزیز دوست ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، سمیر گھانچی صاحب ہیں، اور دیگر جو ویورز ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، شیئر بھی کیجئے، اور لازمی اس پروگرام میں آپ شامل رہیں، چھوڑ کے بعض وقت چلے جاتے ہیں، بہت اہم موضوع ہے، اگر آپ چھوڑ جائیں گے تو یہ یقیناً ہمارا علمی بات ہو رہی ہوں۔ اور علامہ صاحب سے ایک سوال ان کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ علامہ صاحب، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں آگاہی دیں، کچھ بتائیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تو یقیناً ہر جتنی بھی صحابہ میں سے ہر صحابی ہر کا علم اعلیٰ ہے۔ تو میں اس ٹاپک کو، میں اس بات کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم حاصل کیا وہ کس سے حاصل کیا؟ اللہ اکبر، یہ ضروری ہے۔ جو علم حاصل کیا وہ کس سے حاصل کیا؟ کیونکہ جب شاگرد کسی استاد کے پاس پڑھتا ہے تو شاگرد کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اس کو پڑھانے والا کون ہے۔ پڑھنا کمال نہیں ہوتا، پڑھانے والا پڑھ کس کے پاس رہا ہے یہ بھی کمال ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے کسی دارالعلوم میں، کسی جامعہ میں، کسی مدرسے میں، اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس مدرسے میں پڑھانے والے کیسے قابل عالم دین ہیں، کیا پڑھانا بھی آتا ہے یا نہیں آتا، صحیح، کیا پڑھانے کے وہ تمام طریقوں پر مہارت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اگر کوئی استاد بڑا ماہر ہوگا پڑھانے والا تو شاگرد کے اندر صلاحیت پڑھنے کی نہ بھی ہوئی، لیکن استاد اپنی محنت اور اپنے تجربے سے اس شاگرد پر اس صلاحیت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت و قوت سے کہ تجربات ہوتے ہیں، جو بچہ کمزور بھی ہوتا ہے تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے علم دین کی طرف پھر لایا جاتا ہے، پھر اس کے دل میں محبت بڑھتی ہے، پھر وہ علم حاصل کر لیتا ہے۔ اب میں اسی طرح جلدی سے بات کرتے ہوئے سمجھاتا ہوں، آج کے دور کے اندر جیسے ہم تو اتنے قابل علماء میں شامل نہیں ہیں،
کیونکہ علماء سے پڑھا ہے، سیکھا ہے، ان کے تجربات دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں بڑے اونچے نام ہیں ہمارے سامنے، جیسے علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کا نام لے لیں، کتنے بہترین عالم دین ہیں. اب انہوں نے پڑھا ہے علامہ عبدالستار سعیدی صاحب سے. اب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو دیکھ لیں، کتنے باکمال عالم دین ہیں. اب جب ان کو دیکھتے ہیں تو نظر کھلتی ہے کہ ان کا علم اتنا ہے، ان کے استاد کا علم کتنا اعلیٰ ہوگا. زبردست، بہت وہاں جاتی ہے نگاہ کہ جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو، آج ہر عنوان میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی بندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ان کے استاد کا علم بڑا اعلیٰ ہوگا. ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام انسان سوچے. میں ایک طرف اپنے ناظرین کو بھی اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اپنی فکر بنائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جب علم حاصل کیا، آج ہر کمال میں، ہر میدان میں شاندار طریقے سے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ میں دیگر اپنے کراچی کے علماء کا نام لوں، علامہ سید شاہ عبدالحق قادری صاحب کا نام لیں، پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کا نام لیں. اب انہوں نے پڑھا ہے شیخ الحدیث مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب سے، الحمدللہ میں نے بھی ان سے پڑھا. کیا بات ہے! تو وہ استاد کتنے اعلیٰ. اب انہوں نے کس سے پڑھا، وہ استاد کتنے اعلیٰ. میں آپ کی ڈائریکٹ توجہ لے جانا چاہتا ہوں اپنے امام اہل سنت کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، کون سا فن ہے کہ جس میں آپ نے کام نہ کیا ہو. آج کوئی فن اگر اٹھائے کہ یہ فن ہے تو کہیں نہ کہیں کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر یہ بات ملے گی کہ اس فن کے اندر، اس فن کے اوپر میرے امام نے قلم ضرور اٹھایا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا علم کی مہارت اللہ نے آپ کو دی ہے. ہر علم پر آپ کی نظر، ہر علم پر آپ کا کام موجود ہے. اگر آج کتنے عرصے گزر گئے، میرے امام کو 100 سال گزر گئے، صدی گزر گئی. اگر آج ہمیں کسی فن میں مشکلات ہوتی ہے تو ہمیں کہیں دور نہیں جانا پڑتا، ہم اپنے امام کی کتب کو دیکھتے ہیں تو ہر مسئلے کا حل ہمیں مل جاتا ہے. اب ناظرین کی بھی توجہ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں. اب سوچیں اعلیٰ حضرت کے پاس علم کتنا ہے، آپ سب جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کس شہر میں ڈنکا نہیں بج رہا ہے بتائیں. ہر جگہ جائیں اعلیٰ حضرت کے ترانے بج رہے ہیں. ہر عالم کو اٹھا کر دیکھیں، اگر وہ عالم برحق ہے تو اعلیٰ حضرت کی گیت گا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے ترانے پڑھ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے نغمے سنا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو، فکر کو آگاہ کر رہا ہے. اب ان امام اہل سنت کے علم کی شان اور مرتبہ کیا ہوگا. اب سوچیں جن سے امام اہل سنت نے علم دین حاصل کیا، اس استاد کا علم کیا ہوگا. ان کے شاگرد نے علم اتنا کام کر دیا کہ کسی مسئلے کا حل ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور ہمیں اپنے امام سے مل جاتا ہے. ایک واقعہ مجھے اپنے امام پر یاد آیا علم کے حوالے سے. ایک بندہ تھا، ٹیچر تھا، اور اسکول کے حوالے سے اس کے سوالات تھے. وہ بڑے ملکوں میں گیا فہیم بھائی، بڑے ملکوں میں گیا کہ جواب مل جائے. ٹیچر اس کے پاس گیا، قابل اساتذہ کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا. جب وہ کسی نے بتایا کہ فلاں ایک امام ہے، مولوی صاحب ان کے پاس چلے جاؤ. انہوں نے کہا مولوی کا کیا کام اس کام سے، مولوی ہمیں کیا بتائے گا کہ ریاضی کے کیا مسائل ہوتے ہیں. بہرحال وہ ادھر ادھر سے ہو کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ تک پہنچے. اب اعلیٰ حضرت کے بعد جب سوال پیش کیا، تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے جواب مسئلہ حل کر دیا. وہ حیران پریشان کہ میں ادھر گھوما ادھر گھوما، لیکن آپ نے مسئلے کا جواب دے دیا. اعلیٰ حضرت نے ریاضی کا علم کبھی باقاعدگی سے حاصل نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث علم حاصل کیا. باقی علوم اس علم کی وجہ سے اللہ نے خود ہی عطا فرما دیے. تو یہ امام اہل سنت کا ہے. اب سوچیں امام اہل سنت کو جن اساتذہ نے پڑھایا، ان اساتذہ کے علم کا عالم کیا ہوگا. اب اگر اس طرف پر چلتے جائیں تو بہت وقت لگے گا. ڈائریکٹ آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ پر. سبحان اللہ، کتنے بڑے امام ہیں. آج ہم حنفی ہیں، ان کی محنت اور ان کے جو انہوں نے علم کے اوپر محنت کی، آج اس کو فالو کرتے ہوئے ہم حنفی کہلاتے ہیں، احناف پر ہیں. آج ہمارے ہر مسائل میں آسانی ہے تو یہ امام اعظم کا کرم ہے. اب امام اعظم نے کتنا علم حاصل کیا. اب سوچیں امام اعظم کو اللہ نے کتنی علم کی وسعت دی ہے. اب جن سے امام اعظم نے علم حاصل کیا وہ کتنے باکمال ہوں گے. اب توجہ لے جانا چاہتا ہوں، صحابہ رسول پہ پہنچے، تابعی تک پہنچے. تابعین کے پاس علم آیا، تابعین نے کن سے حاصل کیا؟ صحابہ کرام سے حاصل کیا. اب صحابہ کرام نے علم کس سے حاصل کیا؟ اب سارے صحابہ کرام جو پہلے افضل رہیں، جو قربت سرکار کی حاصل کی، ان صحابہ کرام نے علم دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اور اب میں اساتذہ کی اہمیت کو بتاتی ہوں یہاں تک پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیمات دی. اب اللہ کے رسول کو تعلیمات کس نے دی ہے؟ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن اپنے محبوب کو سکھایا ہے. یا پھر وعلمک ما لم تکن تعلم، جو ابھی تم نہیں جانتے تھے سب کچھ تمہیں سکھا دیا. اب اللہ نے اپنے حبیب کو سارے علم عطا کر دیے.
اب سوچیں کہ اگر امام اعظم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا علم آیا، ان کے استاد کا عالم کیا ہوگا، تابعی تک نظر دوڑاتے ہیں، پھر صحابہ تک پہنچتے ہیں۔ اب صحابہ سے یہ دیکھیں کہ جن کو پڑھانے والا، جن رسول اللہ کو پڑھانے والا اللہ ہے، اب امیر معاویہ کے علم کا اندازہ یوں لگائیں کہ جس رسول اللہ کو پڑھانے والا اللہ ہے تو امیر معاویہ کو علم سکھانے والا رسول اللہ ہے۔ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو علم دیا ہے وہ اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ کیا بات، اور کیسا علم، اب اگر ان کے علم کی بات کی جائے تو علم کے کتنے ماہر ہوں گے جب ان کے استاد ایسے ماہر، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم سکھانے والے ہیں، کتنے اعلیٰ علم۔ کوئی علم نہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہ ہو، بلکہ ہر علم نکلتا ہی وہیں سے ہے، ہر علم کا ہمیں سیکھنے کا ملتا ہی وہیں سے ہے۔ قرآن ملا تو انہی دربار رسالت سے ملا ہے، فرامین مصطفیٰ ملے دربار رسالت سے ملے ہیں۔ ہمیں اگر آج ہم سکون اور چین کی زندگی شریعت پر گزار رہے ہیں تو دربار مصطفیٰ کا کرم ہے۔ اگر ہم آج اپنے والدین کا ادب کر رہے ہیں تو دربار مصطفیٰ کا کرم ہے۔ اگر آج ہم قرآن و حدیث پر نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں تو دربار مصطفیٰ کا کرم ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کا کیا کہنا کہ جنہوں نے علم دربار رسالت سے خود بینی بیٹھ کر حاصل کیا ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین آپ سن رہے ہیں گفتگو ماشاء اللہ، اور آپ شیئر بھی کر رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں، مجھے کمنٹس ماشاء اللہ مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب سے ایک اور سوال میں اسی ضمن میں کہ علامہ صاحب نے علم کے حوالے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم ہے کہ ان کے علم کے حوالے سے علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کو پڑھانے والے، ان کو علم جن سے ملا ہے ان کی ذات کو دیکھ لیا جائے تو امیر معاویہ کی شان خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ علامہ صاحب، کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں؟ بالکل وہی ہیں، اور ایسے عظیم کاتب وحی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی پر مجھے وہ ایک حدیث پاک ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، ان کے حجرے میں۔ اور ام حبیبہ کون ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، تو وہ حضور کی زوجہ ہیں، امت کی ماں ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے تھے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ آواز آئی تو سرکار نے فرمایا ام حبیبہ دیکھو دروازے پہ کون آیا۔ اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گئیں، دروازہ کھولا، دیکھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی یا رسول اللہ، امیر معاویہ آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا انہیں اجازت دو۔ اب وہ اندر گھر میں تشریف لے آئے۔ اب جب گھر میں تشریف لے آئے تو اس حال میں آئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر قلم لگا ہوا تھا، کہ وہ دور تو یہ نہیں تھا کہ اینک والے پین اور لکھنا شروع کر دیا یا پھر بال پین بٹن دبایا اور اسے لکھنا شروع کر دیا۔ وہ تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈونک والے تھے، ڈبو ڈبو کو لکھا جاتا تھا، تو قلم کانوں پر تھا۔ سرکار نے فرمایا امیر معاویہ یہ کیا لگا کر آئیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ قلم بنایا ہے۔ میں کس لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس لیے بنایا کہ جب اللہ اس کے رسول کے فرامین حکم نازل ہوں تو میں اس قلم سے لکھا کروں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ نے یہ دعا دی امیر معاویہ کو کہ امیر معاویہ تجھے میں نے کاتب وحی مقرر ہی اس لیے کیا ہے کہ تو اللہ کے احکامات کو لکھا کر۔ اور اس جملے پر سرکار نے پھر دعا دی کہ اے امیر معاویہ اللہ تجھے اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا بات ہے۔ ہم یہ دعا ہم کسی ولی سے لینے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اور یہ دعا جب نبیوں کا امام دے رہا ہو تو پھر جزائے خیر کیسی ملتی ہے وہ رب جانے اور رب کا محبوب جانے۔ اور اس کے بعد جب یہ اندر تشریف لے گئے، یہ بات ہوئی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے دوران سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، پھر آپ کھڑی ہوئی وہاں سے اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہوئی۔ اب جب سامنے آئیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اب میرے بھائی کے لیے دعا فرما دیجیے، اب میرے بھائی کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، فرماتے ہیں مولا اب سنیے جو نبی پاک دعا فرما رہے ہیں، اب کون کہے کہ دعا قبول نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اے مولا امیر معاویہ کو ہمیشہ ہدایت پر رکھنا، ہمیشہ ہدایت پر رکھنا۔ اور مولا ہدایت کے بعد فرمایا مولا کہ دنیا اور آخرت میں امیر معاویہ کی بخشش و مغفرت فرما دینا۔ اب اس دعا سے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو مولا امیر معاویہ کو ہدایت پر رکھنا، اگر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی نہیں مانتا،
یا پھر ان کے علم کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے یا پھر ان کی شان کے حوالے سے کوئی گفتگو کرتا ہے بے ادبی کے زمرے پر، تو اسے یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مولا امیر معاویہ کو تو ہدایت پر قائم رکھنا۔ اب جن کے لیے ہدایت پر قائم رکھنے کی دعا اللہ کے رسول کر رہے ہوں تو کیا مومن کا یہ دل گوارا کہتا ہے، دل کی صدا آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے دعائیں کہی ہوں تو اللہ نے قبول نہ کی ہوں؟ نہیں، بلکہ آمنہ کے لال کی تو وہ دربار ہے کہ ان کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ تو بڑے کمال، ان کے دربار پر کوئی آ کر اپنے لیے مانگے تو اللہ اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ دربار رسالت ہے تو یہ حدیث پاک ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی ہونے کا ذکر فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور آپ کو دعاؤں سے بھی نوازا ہے۔ کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ کچھ ویورز مزید شامل ہوئے ہیں، علامہ صاحب جن میں سید عمران شاہ الرزاقی الگیلانی دامت برکاتہ العالیہ قبلہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرکز سادات الگیلانی پیر سید عمران بابا۔ انہوں نے اپنا نام تحریر کیا ہے، اپنی طرف سے انہوں نے سلام عرض کیا، حضرت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور حضرت نے آتے کے ساتھ ایک نعرہ بلند کر دیا ہے کہ فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہم بھی یہاں سے نعرہ لگاتے ہیں فیضان سادات جاری رہے گا، فیضان امیر معاویہ جاری رہے گا۔ بابا بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم پورا ایک موضوع ہی لے کر الحمدللہ حاضر ہوئے ہیں، اور علامہ صاحب خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب سے مزید بھی گفتگو کریں گے، ایک کلام کے چند اشعار میں شامل کر دیتا ہوں، ایک دو اشعار، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا، احمد رضا ترابی صاحب نے، انہوں نے امام اہل سنت کا کلام مجھے حکم کیا ہے، اس کے ایک دو اشعار میں شامل کرتا ہوں، دیکھیے امام کیا کچھ فرماتے ہیں کہ رخ دن گیا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا، بلبل گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا، ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں
ڈر تھا کہ سیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ آپ تمام سماعت کر رہے ہیں، اور موضوع ہم آج شان امیر معاویہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ویورز ماشاءاللہ موجود ہیں، بڑی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت رکھیں۔ علامہ صاحب حضرت علامہ عبدالعزیز قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور علامہ صاحب سے سوال و جوابات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور جس صحابی رسول کی شان بیان کی جا رہی ہے ان کا بہت بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمت رضوان کی خوب بارشیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے رشتہ کیا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بڑا عظیم اور پیارا رشتہ ہے۔ وہ اس طرح کہ کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ جب بہن زوجہ ہو نبی کی تو یقیناً بھائی، اگر میں آج کے اپنے معاشرے کے اعتبار سے کہوں تو اسے ہمارے زبان میں سالہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یعنی یہ ایسا رشتہ کہ ان کا گھر آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ جب اگر ایک انسان کی زوجہ ہو اور اس کا بھائی گھر پر آئے تو اسے رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں، اور میں یوں کہوں کہ جتنی امہات المؤمنین یہ ساری امت کی ماں ہیں، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب امت کی ماں ہوئیں تو ان کے بھائی امت کے ماموں ہو گئے۔ بے شک۔ تو یہ حضور سے ان کا رشتہ ایک سالے والا ہے، اور امت کا رشتہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماموں اور بھانجے والا ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کہ چچاؤں سے زیادہ محبت اتنی نہیں ہوتی جتنی ماموں سے محبت ہوتی ہے، اور ننیال سے محبت زیادہ ہوتی ہے، ددیال سے محبت اتنی نہیں ہوتی۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ آج ہمارا عنوان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ہم انہی کی شان بیان کریں گے، ورنہ تو تمام صحابہ بڑے اعلیٰ، تمام صحابہ کا بڑا ذکر ہے، تمام صحابہ کا ذکر اور شانیں بڑی افضل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ آمین 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 آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ علامہ صاحب، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشاجرات والا جو معاملہ ہے، جو زیادہ موضوع بحث رہتا ہے، یہ ایسا ایک سوال میں نے ناظرین کیا ہے کہ پچھلے جتنے سوالات کیے نا اس طرف بھی لوگوں کی توجہ نہیں رہتی، اور یہ مشاجرات لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ بھی بخوبی واقف ہیں، اور کیا نہیں ہوتا اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ علامہ صاحب، مشاجرات جو صحابہ، جو امیر معاویہ اور مولا کائنات کے درمیان جو معاملہ، اس پہ کچھ بھائی یہ بڑا طویل یہ ایک سوال ہے، لیکن ہم اس کو اختصار کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، ان کے مابین جنگ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، اور جو لوگ بے ادبی کی طرف چلے جاتے ہیں ان بیچاروں کو صحیح تاریخ کی اور صحیح بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اصل جنگ ہوئی کیوں ہے اور کس وجہ سے ہوئی ہے اور کیسے ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ نہ اپنے زمینی قبضے پر تھی، نہ مولا علی کی جنگ اس لیے تھی کہ وہ اپنی زمین مجھے دے دیں، نہ زمین پر تھی نہ کاروبار پر تھی، ان معاملات میں نہیں تھی۔ اب جنگ تھی کیوں؟ اصل میں بات یوں ہے
کہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی. اب جب دو امیر المؤمنین کی شہادت ہو گئی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر عرض کیا کہ مولا مشکل کشا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ لیں، کیونکہ ہمارے بہت جلدی دو امیر شہید ہو گئے. اگر ابھی ہم لوگوں نے بدلہ نہ لیا تو یہ کرتے کرتے ہماری پوری معاملات ختم کر دیں گے. تو ان کی سوچ بھی احسن تھی اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نظر بھی باکمال تھی، وہ دور تک دیکھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ہم بہت کمزوری میں آ گئے ہیں کیونکہ کافی شہادتیں ہو گئیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ابھی ہم فی الحال اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. جب ہم مضبوط ہو گئے تو وقت آئے گا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان سے بدلہ ضرور لیں گے. یہ مولا کائنات کا موقف تھا. اب دونوں صحابہ کا موقف تھا. اب اس دوران یہاں ایک اور بات ذکر کرتا چلوں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی، وہ کیا کہ جب وہ واقعہ بیعت رضوان کا کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے اور افواہ پھیلا دی گئی کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا عثمان غنی کو اگر شہید کر دیا ہے تو ہم ان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. یعنی کہ سرکار نے فرمایا اگر شہید ہو گئے تو بدلہ لینا ہے، بدلہ بھی بغیر لیے نہیں جائیں گے یہاں سے. اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہاں تو شہید نہیں ہوئے، افواہ پھیلی تو حضور نے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا. آج تو شہید ہو گئے تو آج بدلہ لیا جائے. یہ سرکار کا بھی عمل تھا، جو سرکار کی چاہت تھی اس کو پورا کیا جائے. تو ان کی سوچ یہ بھی تھی، یہ دلیل بھی ان کے پاس موجود تھی. لیکن مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نظر بڑا آ رہی، وہ دور تک دیکھ رہے تھے. اور اس وقت اب ہوا ایسے منافقین آپ کو پتہ ہے ہر دور میں ہوتے ہیں. اب منافقین تھے، انہوں نے یہاں کی باتیں وہاں کی، وہاں کی باتیں یہاں کی. اب یہ واقعہ بڑا طویل ہے. اب اس دوران جب جنگ ہوئی، اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صف میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، جن کا موقف یہ تھا کہ بدلہ لیا جائے. اور ان کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ان دو صحابی رسول کا نام میں نے کیوں لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ وہ ہیں کہ جو 10 صحابہ جن کے لیے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سرکار نے دے دی، ان 10 میں سے حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں. اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے امیر معاویہ پر کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ جنگ کی، تو ان کی انگلی حضرت طلحہ پر بھی اٹھے گی کیونکہ وہ بھی ان کے صف پر تھے. اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تو ان کی انگلی حضرت زبیر پر بھی اٹھے گی. اب ان 2 صحابی پر جو زبیر انگلی اٹھائیں گے، امی عائشہ پر اٹھائیں گے. اور یہ 2 صحابی وہ ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان 2 کے خاص میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ قوم اور بندہ اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بے ادب گستاخ، جن کو سرکار دو عالم دنیا میں کہا کہ آپ جنتی ہو، آپ جنتی ہو، یعنی نبی جن کو جنتی کہیں اور آج کا بندہ انہیں معاذ اللہ گستاخ اور بے ادب کہے، تو یہ انصاف نہیں. تو اسی طرح جب یہ معاملات ہوئے اور جنگیں ہوئیں، کافی شہادتیں ہو گئیں، آپس میں معاملات ہوئے. اب اس معاملات ہونے کے بعد حضرت مولا مشکل کشا نے خط لکھا امیر معاویہ کو. اب وہ خط کیا تھا اس کا میں خلاصہ سناتا ہوں. وہ خط یہ تھا جس کے اندر الفاظ یہ تھے: اے لوگوں، میرا امیر معاویہ سے جنگ کوئی ذاتیات پر نہیں تھی. امیر معاویہ کا بھی خدا وہی ہے جو میرا خدا ہے، اور امیر معاویہ کا بھی رسول وہی ہے جو میرا رسول ہے. ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب جب مولا مشکل کشا کی یہ الفاظ ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس کو مولا علی بھائی کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا بھی ہے کہ رسول بھی ہے، کہ تو سمجھ میں کیا آئی کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. جب صحابی رسول ہیں تو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. جب اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کی رحمتیں ان پر ہیں، اللہ کی نعمتیں ان پر ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہیں. اور یہاں پر میں آخری بات کروں، اور یہاں پر یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے بھلائی کا وعدہ کیا، اچھائی کا وعدہ کیا، جنت ہونے کا وعدہ کیا. اب اس
آیت میں آخری جملے کیا ہیں؟ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہاری تمام اعمال سے باخبر ہے، خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرو گے۔ چلو ایک منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ مشاجرات ہوئے، جنگ کی، امیر معاویہ کو جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، امیر معاویہ نے اہل بیت کے فرد کے ساتھ معاملات کیے، چلیں آپ کی بات ہم ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ معاملات کیے، ہم نہیں کرنی چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے صحابہ کے سارے اعمال سے باخبر ہوں، لیکن پھر بھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سبحان اللہ۔ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس موقف، رب فرماتا ہے کہ میں امیر معاویہ کے اس معاملات کو بھی جانتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، اس کے باوجود بھی میرا ان سے بھلائی کا وعدہ ہے۔ جب رب نے بھلائی کا وعدہ کر دیا، جنت ہونے کا وعدہ کر دیا، تو پھر ہم اور یہ کون ہوتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بات کریں؟ وہ صحابی رسول ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا چاہیے، اللہ کے فرامین کو رکھنا چاہیے، اور علماء کی بڑی تعداد گزری ہے 1400 سال میں جن کا نظریہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ صحابی رسول ماننے پر تھا، ان کی پیار اور محبت پر تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اہل سنت کا بالکل یہ موقف نہیں ہے کہ ان پر خاموشی اختیار کی جائے، بلکہ ان کی شان و عظمتوں کو بیان کیا جائے، تاکہ جہاں شبہات ہیں وہاں شبہات بھی دور ہوں کہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ یہاں پر کوئی خاموشی کا اہل سنت کا موقف نہیں ہے، بلکہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی عظیم گفتگو چل رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ میرا دل یہی کر رہا ہے کہ گفتگو کو سمیٹا بھی جائے، کیونکہ وقت بھی ہمارے ہاتھ پہ رہتا نہیں ہے، تقریباً وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے، اور علامہ صاحب سے جو سوالات مجھے کرنے تھے وہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ میں کر چکا ہوں۔ علامہ صاحب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس علاقے یا کس شہر یا ملک کے بادشاہ؟ اچھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عظیم صحابی رسول گزرے کہ جو فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اس میں فاروق اعظم نے آپ کو ایک علاقے کا گورنر بنایا، یعنی کہ فاروق اعظم بھی جانتے تھے کہ آپ اتنے باصلاحیت ہیں، ایک علاقے کو سنبھال سکیں گے، آپ نے گورنر بنا دیا۔ اب جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اب دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس وقت حضرت عثمان غنی نے ایک گورنر کی جگہ پورے ملک شام کا بادشاہ بنایا۔ اب جب ان کا دور گزرا، پھر مولا علی مشکل کشا کا دور آیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مولا مشکل کشا، کیونکہ جب مولا مشکل کشا کی دور آیا تو یہ جنگ تو اس سے پہلے کی تھی جو امیر معاویہ کی ان کی ہوئی ہے، لیکن مولا علی اگر ان سے نفرت کرتے یا ان سے دشمنی ہوتی تو مولا علی ان سے یہ منصب چھین لیتے، بلکہ مولا علی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دور میں بھی ان کو اس ملک شام کا بادشاہ برقرار رکھا۔ تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ملک شام کو جو اپنے بادشاہ بنایا تو آپ کو اپنی جنگ اور جہاد کے بعد بھی امیر معاویہ سے محبت اور چاہت تھی۔ اور میں یہاں بات کروں، اب یہاں تک تو یہ ملک شام کا سلسلہ چلتا رہا، اب دور آیا امیر مولا علی مشکل کشا کے لخت جگر امام حسن مجتبیٰ کا، کیونکہ چند مہینے آپ کی خلافت رہی ہے۔ اب جب آپ کے پاس خلافت کا منصب آیا اور وہ ایام مکمل ہونے والے تھے جو سرکار نے بتائے تھے کہ یہاں تک خلافت رہی اس کے بعد بادشاہت ہوگی، امام حسن مجتبیٰ نے نہیں چاہا کہ میں بادشاہ بنوں۔ یہاں میں ایک محبت والا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم کو جب اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی تم بتاؤ تم مسکین بادشاہ بننا چاہتے ہو یا مسکین نبی بننا چاہتے ہو یا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو، تو سرکار نے عرض کی مولا میں مسکین نبی بننا چاہتا ہوں۔ جب نبی نے مسکین نبی بننا قبول کر لیا تو نواسا کیسے بادشاہ تو قبول کرے گا۔ پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منصب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باخوشی دیا، اور دینے کے بعد سب سے پہلے بیعت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امام حسن مجتبیٰ نے کی، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی بیعت کی، اور یہ سبق و تعلیم پوری امت کو دے دی کہ جو امام حسن اور امام حسین کا چاہنے والا ہوگا تو وہ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت اور ان کی محبت کو تسلیم کرے گا۔ کیونکہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کے دعوے پر امیر معاویہ کو برا بھلا کہیں تو ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اہل بیت کا جو عظیم فرد ہے امام حسن مجتبیٰ، جن کا مقام امام حسین سے بھی اعلیٰ ہے، جن کا مرتبہ امام حسین سے بھی اعلیٰ ہے، جب انہوں نے بیعت کر لی تو یہ تعلیم ساری امت کو دے دی کہ جب بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ذکر آئے گا
تو مجھے ضرور دیکھ لینا کہ اہل بیت کے عظیم فضل نے ان کی بیعت اور محبت کا اظہار کیا تھا، تو آپ نے بھی ان کی بیعت اور محبت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ آج جو ناظرین کرام یہی اہم بات یہی ہے کہ جو پنجتن پاک کے اور آل رسول آل مصطفیٰ کے عشق کا دم بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا عاشق کہتے ہیں، اور پھر صحابہ کو گالیاں دینا اور پھر صحابہ کو لعن طعن کرنا، تو معاذ اللہ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، اور یہ کوئی اہل بیت سے محبت کا یہ طریقہ یا یہ شعار نہیں ہے۔ اہل بیت سے اگر محبت آپ کے دل میں ہے تو ہمیں صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ صحابہ سے محبت دل میں ہے تب ہی آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت حقیقتاً ہے۔ یہ نہیں کہ اہل بیت کی محبت میں آپ صحابہ کو گالیاں دیں، یا پھر صحابہ کی محبت میں آپ اہل بیت کو برا بھلا کہیں، یہ دونوں باتیں نہیں، بلکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ علامہ صاحب جس بات کی طرف میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ کو جو لعن طعن بھی کرتے ہوئے لوگ نظر آئے، بالخصوص امیر معاویہ کی جن کا آج ہم تذکرہ خیر کیے جا رہے ہیں، تو صحابہ کی گستاخی توہین کرنے والوں کے حوالے سے کوئی وعید یا کوئی ایسی حدیث مبارکہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کہیں ناظرین کو پہنچے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، آج چونکہ ان کا ہم نے خاص عنوان سے ذکر کیا ہے، لیکن یہ جو میں حدیث اور میں بات بیان کرنے لگا ہوں یہ تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کے لیے، یعنی کہ جو کسی صحابی کے بارے میں کہے گا یا کسی اہل بیت کے فرد کے بارے میں کہے گا وہ بھی اس وعید میں شامل ہوگا، کیونکہ ہر اہل بیت کا فرد صحابی تو ہے نا۔ تو یہ تمام صحابہ کے بارے میں تو یہ نہ سمجھے کہ آج امیر معاویہ کیا کوئی مولا علی کو گالی دیتے تو وہ صحیح ہے، ہمارا ایسا کوئی تعلیمات نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابرین نے یہ درس اور یہی تعلیم دی ہے کہ ہر صحابی بڑی شان والا ہے اور ہر صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ستارہ ہے۔ آپ نے وہ شعر پڑھا نا کہ اصحاب اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی، تو یہ عظیم یہ شعر اگر کوئی سمجھنا چاہے نا تو اسے عقیدہ سارا سمجھ آ جائے گا، پوری حدیث ہے اس میں، پوری عقیدہ سارا سمجھ آ جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ستارے کہا اور اپنی اہل بیت کو کشتی کہا، کیونکہ جو کشتی پر سوار ہوتا ہے اور کشتی ستاروں کو دیکھ کر چلتی ہے، اللہ اگر ستارے چلے جائیں تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا سرکار نے مثال دیتے ہوئے سب سمجھا دیا کہ تم اہل بیت کی محبت میں سوار ہو جاؤ اور اپنے راغ ہدایت ستاروں کو رکھو، تمہارے پاس کشتی بھی ہوگی، راستے بتانے والے اشارے بھی ہوں گے، پھر تم آرام سکون سے مقام اور مرتبے تک پہنچ جاؤ گے۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ کسی صحابی چاہے وہ امیر معاویہ ہوں یا ابو بکر صدیق ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، یا پھر میرے شیر خدا مولا علی مشکل کشا ہوں، کوئی بھی صحابی رسول ہو، ہر صحابی رسول قابل تعریف بڑے مقام اور مرتبے والا ہے۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی لعن طعن کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے وہ نبی پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تم دیکھو کسی ایسے بندے کو یا ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ میں سے کسی کو گالیاں دیتے ہوں، میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا کہتے ہوں، ان کے خلاف لعن طعن کرتے ہوں، ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہوں، تو پھر کیا کرو؟ میں فلیقولو، حدیث پاک میں فہیم بھائی یہ لفظ آیا فلیقولو، اور اہل علم یہ جانتے ہیں کہ جب بلکہ آیا فقولو، اور اہل علم جانتے ہیں کہ جب امر کا صیغہ آ جائے تو وہ حکم کا معنی دیتا ہے، یعنی کہ کرنا ہے، اب ضروری ہے، اب یہ حکم کا معنی آیا۔ اب جب سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی تم دیکھو میرے صحابہ یا میرے اہل بیت کسی کو کوئی گالی دے رہا ہے یا برا برا کہہ رہا ہے یا لعن طعن کر رہا ہے تو پھر کیا کہو؟ یہ کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس برے شر پر، برے فعل پر خدا پاک کی لعنت برس رہی ہے۔ یہ وعید ہے۔ اب یہ ہر انسان کے لیے سوچ لے کہ امیر معاویہ پر بولتا ہے۔ یار فہیم بھائی میں یہ کہوں گا کہ ہماری کیا اوقات کہ ہم صحابی رسول کے بارے میں بولیں؟ ہمیں تو آج جو کچھ مل رہا ہے وہ صحابہ کے صدقے مل رہا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں بولیں؟ کہ ہماری دنیا کے مسائل کم ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ کر صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے شروع ہو جائیں؟ بلکہ ہم صحابہ کرام کی شانوں عظمتوں کی محفل کو سجائیں، اور جہاں یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس علاقے میں امیر معاویہ کی محافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے جو عقائد خراب ہو رہے ہیں ان کو درستی کی طرف لایا جائے،
اور جب لانے میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے عظیم صحابی ہیں. مجھے بڑی پیاری حدیث پاک یاد آئی. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے. سرکار نے گلے سے لگایا. سرکار نے فرمایا اے معاویہ بتاؤ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا چہرہ. پھر سرکار نے اور لگایا. فرمایا اب کون سا حصہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کے ساتھ ہے. پھر سرکار نے اور لگایا. سرکار نے فرمایا اب کون سا حصہ ہے؟ عرض کی آقا میرا سارا بدن آپ کے ساتھ ہے. پھر سرکار نے فرمایا اے معاویہ اللہ نے تمہارے سارے جسم کو جہنم کی آگ سے پاک فرما دیا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جو نسبتیں ہیں یہ قائم و دائم رہیں. علامہ صاحب وقت ماشاءاللہ ہمارا پورا ہوا ہے اور میں چاہوں گا کہ آج کا وقت تھوڑا سا 5 سے 7 منٹ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے کیونکہ کچھ فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں. ان میں سے میں صرف ایک کلام جو ہمارے سید شانی بھائی نے کہا ہے میں تو پنجتن کا غلام سبحان اللہ وہ پڑھتا ہوں. اس کے بعد میں ایک شعر عربی کلام ہمارے سید عمران بابا نے کہا ہے. پچھلی پروگرام میں بھی انہوں نے حکم کیا تھا میں نہیں پڑھ پایا تھا. اگر حضرت شاہ جی آپ دیکھ رہے ہیں تو ضرور آپ نیچے سبحان اللہ یا ماشاء اللہ لکھ دیں. دل ذرا سا خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. علامہ صاحب ماشاء اللہ تشریف لائے. بہت خوبصورت گفتگو کی اور ہمیں عقیدہ واضح کر کے بتایا کہ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. جو شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ تھا وہ علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی مدلل گفتگو کی ہے. آئیے ان کلاموں کی طرف جلدی سے میں بڑھتا ہوں. اس کے بعد علامہ صاحب کی دعا شامل ہوگی. پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا بالذی صنعت لا تخیبنا یا سیدی نحن جیرانا یا سیدی نحن جیرانا. اللہ اللہ روح و ریحان ما بین الخلان جنت الرضوان یا سیدی فی حضراتنا یا سیدی فی حضراتنا. اللہ اللہ یا ابا زہرا بالذی صنعت لا تخیبنا یا سیدی نحن جیرانا. حضرات القدوس محیا للنفوس جنت الفردوس یا سیدی تحتاج الینا یا سیدی تحتاج الینا. اللہ اللہ عربی کلام ہے علامہ صاحب اور یہ کلام بچپن میں پڑھا جاتا تھا. ہمارے معروف ثناء ہیں الحاج سید فرقان باپو انہوں نے اس کلام کو اس وقت پڑھا تھا. بہت چھوٹی عمر تھی میری تو اس وقت یہ کلام پڑھتا تھا محافل میں. بہت چھوٹی سی عمر تھی. تو اس کے بعد ابھی یہ میرا خیال ہے ابھی باقاعدہ کبھی بھی محافل میں نے اس کلام کو پڑھا نہیں. تو بجائے اس کے کہ میں زیادہ اس کو پڑھوں عربی کلام ہے اور ہو سکتا ہے غلطی کی بھی ہو اور ہو سکتا ہے مزید پڑھتا تو غلطی ہو جاتی. تو بابا بہت معذرت میں اتنا پڑھ سکا. انشاءاللہ کبھی تیاری کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ضرور پورا کلام سنائیں گے. ہمارے سید شانی بادشاہ انہوں نے حکم کیا ہے کلام کا. سنیے ذرا. میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن
میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا فرمائشیں تو ماشاءاللہ بہت ساری ہیں، لیکن میں تمام سے آج کے دن بالخصوص معذرت کروں گا۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کی تمام فرمائشیں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی شامل کی جائیں۔ آخر میں آج ہم جن کا بالخصوص ذکر خیر کرنے بیٹھے تھے، آج ان کی منقبت کے چند اشعار میں شامل کرتا ہوں، حصول برکت کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کی رحمت، ان پر رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے نظر کرم ہم پر شامل حال فرمائے۔ خوبصورت کلام علامہ صاحب فرماتے ہیں شاعر کہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، نسب میں گئے تجلیاں قبیلہ رسول کی، نسب میں گئے تجلیاں قبیلہ رسول کی، قریشیت سے بڑھ گئی شرافت معاویہ، قریشیت سے بڑھ گئی شرافت معاویہ، ہے ان کی خاگر عزیز جملہ مومنوں کی ماں، ہے ان کی خاگر عزیز جملہ مومنوں کی ماں، ہے ان کی خاگر عزیز جملہ مومنوں کی ماں، بڑی شرف آب ہے نجابت معاویہ، تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہیں، تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہیں، مامو جان ہیں، مامو جان ہیں، مامو جان ہیں، تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہیں، ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ، ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، اور ملا انہیں بھی افتخار وحی پاک لکھنے کا، ملا انہیں بھی افتخار وحی پاک لکھنے کا، ہے لازوال تابت کتابت معاویہ، ہے لازوال تابت کتابت معاویہ، مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، حسن کے دست پاک سے بنے خلیفہ رسول، حسن کے دست پاک سے بنے خلیفہ رسول،
رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ، رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ، نہ رافضی نہ خارجی فقط ہے سنی معتدل، نہ رافضی نہ خارجی فقط ہے سنی معتدل، یزید سے جدائی اور رفاقت معاویہ، یزید سے جدائی اور رفاقت معاویہ، عدو پہ ان کے لعنتیں خدا کی اور رسول کی، عدو پہ ان کے لعنتیں خدا کی اور رسول کی، عدو پہ ان کے لعنت بد سے ہے برات معاویہ۔ اور بہت سارے اشعار ہیں، بہت سارے اشعار ہیں، مجھے ذہن میں بھی نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے۔ اس محفل سے قبل میں نے لکھے بھی تھے، لیکن وہ تحریر موبائل میں رہ گئی ہے اور موبائل لائیو پہ لگ گیا ہے۔ بہرحال ہم مقطع کی طرف بڑھتے ہیں، یقین مانیں ایک سے بڑھ کر ایک شعر علامہ صاحب انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور منقبت پوری پڑھیں گے۔ مقطع مجھے یاد ہے، مقطع کیا خوب لکھتے ہیں شاعر، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہاں یاد آیا، یہ گوہر حیات ہے، یہ توشہ نجات ہے، یہ گوہر حیات ہے، یہ توشہ نجات ہے، دل فریدی کو ملی محبت معاویہ، دل فریدی کو ملی محبت معاویہ، دل عزیز کو ملی محبت معاویہ، دل فہیم کو ملی محبت معاویہ، مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، عیاں شمس کی طرح کرامت معاویہ۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ تمام ماشاءاللہ ہمارے درمیان شامل رہے، آپ دیکھتے رہے۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی ہمیں سلامتی نصیب فرمائے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہماری ان سے جو نسبتیں ہیں اور ان سے جو محبتیں ہیں، یہ تا دم زیست قائم و دائم رہیں۔ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا اور علامہ صاحب سے کہوں گا کہ اختتامی جملے اور دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ دعا پر ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخری میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر سے وقت میں ایک پیغام ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے یا بعد میں جو دیکھیں گے ان احباب کے لیے، کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہر صحابی سے پیار اور محبت کرنے والا بنا کر رکھیں۔ کہیں بھی کسی صحابی کی گستاخی بے ادبی کی جا رہی ہو تو اس محفل میں نہ بیٹھیں، یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، اب وہ وقت آ گیا یہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کسی صحابی کا بغض سکھا رہا ہے یا کسی اہل بیت کا بے ادب بغض سکھا رہا ہے تو ان سے اپنا تعلق نہ رکھیں، بلکہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، اپنے ایمان کا تحفظ کریں، اپنے اہل و عیال، اپنے جڑے ہوئے تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا تحفظ کریں اور ہمیشہ محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کے سارے چاہنے والوں سے محبت اور پیار کرنے والا بنائے۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقیدے میں پختگی عطا فرمائے، تمام احباب دیکھنے والے شامل ہو جائیں، اللہ رب العالمین جو دعا کریں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، پروردگار عالم، آج کے عظیم الشان ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا جس میں تیرے پیارے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا، تیرے نیک بندوں کا ذکر کیا، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا، مولا کریم تمام عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین دوران کلام دوران گفتگو کوئی انجانے میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہمیشہ جب تک زندہ ہیں مولا کریم عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم فرما۔ یا الہ العالمین تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا، تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ یا الہ العالمین تمام صحابہ کرام کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی پکی محبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین پروردگار عالم جو ہمارے دوست احباب دیکھنے والے ہیں تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین جنہوں نے شروع سے آخر تک پروگرام دیکھا یا درمیان میں شامل ہوئے یا بعد میں دیکھیں گے، پروردگار تمام کے نیک تمناؤں کو حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اس پروگرام کو مزید دوسروں تک پہنچانے میں مدد کی، لیکن تمام کی نیتوں کو اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری مولا کریم اس مشن کو اخلاص کے ساتھ مولا کریم ہمیشہ جاری و ساری فرما۔ یا الہ العالمین جہاں کہیں بھی جو احباب دین مدینہ خدمت کر رہے ہیں جس انداز سے مولا کریم تمام کی اس محنت کو قابض کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص مولا کریم ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جو وبائی امراض پھیل رہی ہے اس سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ مولا کریم بالخصوص ہمارے شہر کراچی ہمارے بلدیہ ٹاؤن کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جو اس کا شکار ہو چکے ہیں تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام مرحومین مغفورین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم جو دعائیں کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، جو دعائیں ہم نہ مانگ سکے ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین محمد فہیم قادری بھائی کی اس محنت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انہیں مولا کریم بد نظروں کی بد نظر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اخلاص کے ساتھ حضور کے عشق میں حضور کی نعتیں سنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ حضور کے عشق میں نعتیں سننے کی توفیق عطا فرما۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت دیجیے ناظرین، میں انشاءاللہ کل پھر 10:30 بجے رات کو انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے دوبارہ بیچ میں آنا پڑا۔ ان سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ کل ضرور آپ تشریف لائیے گا، آپ کی ساری فرمائشیں انشاءاللہ پوری کی جائیں گی۔ میں نے پہلے ہی آج پروگرام میں معذرت کی تھی کہ میں آج شاید فرمائشیں آج پوری نہ ہوں۔ یہ آج ایک اہم موضوع تھا، جن احباب نے دیکھا اس کو شیئر بھی کریں کہ یہ بات یہ پیغام جہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ پھر ملیں گے، کلام بھی ہوں گے، باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، نعتیں بھی ہوں گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔